اس پر ایک مختصر گفتگو میں جذباتی اور بڑے جو نا آپ بغولہ سے بیان نہیں کر رہا، کیونکہ بنیادی باتیں یہ سمجھنے والی بات ہے، ان کو آپ سمجھیے گا۔ اب اہل سنت کے لیے جب سے پاکستان قیام ہوا ہے 75 سالوں سے، اہل سنت کے جو سیاسی معاملات ہیں، اہل سنت کے جو فلاحی معاملات ہیں، اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے جو معاملات ہیں، وہ ہمیشہ پستی کا شکار رہے ہیں۔ ہمیشہ حکومتی سطح پر اور سیاسی سطح پر، علاقائی سطح پر اہل سنت کو مساجد تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اہل سنت کے عقائد کو مسخ کیا گیا۔ اب سب سے پہلے اسی پاکستان کے اندر ہمارے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ شب برات، شب قدر، شب معراج، چیلم، سویم اور میت کے بعد دعا، نور بشریت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بشریت پر، آپ کے ابن غیب پر، ان معاملات پر اہل سنت کو بکھیرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ معاملہ اس طرح ہے، اور اس طرح عوام اہل سنت کو ورگلانے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا ہوگی جسے روشن نہ کرے۔ اب جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی گستا اس روشنی کو، اس شمع کو گزر نہیں سکتی۔ پھر یہ معاملات چلتے گئے، علماء اہل سنت نے اس پر بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور عقائد اہل سنت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرتے ہوئے عوام اہل سنت کو اصلی شرعی اور جو حقیقی مسلک تھا ان کو دکھایا، ان کو بتایا قرآن حدیث کے روشنی میں کہ اصل عقیدہ یہ ہے، وہ نہیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اصل عقیدہ اہل سنت کا ہے، سماعت اعظم کا ہے، یا رسول اللہ کے زبان کا۔ پھر جب یہ معاملات گئے تو اہل سنت کو پھر تشدد کے ذریعے اہل سنت کے مورال کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ 1980s اور 1990s یعنی 1980 اور 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں اہل سنت کے اوپر بڑے ظلم کیے۔ اہل سنت کے مساجد پر قبضہ کیا گیا، اہل سنت کے علماء کو شہید کیا گیا۔ یہ تاریخ ہے، میں کوئی آپ سے اپنی طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں۔ خصوصیت کے ساتھ 1990 سے لے کر 2000 کے درمیان اہل سنت کے ساتھ جو مظالم کیے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اسی طرح علماء کو شہید کیا گیا، مساجد پر قبضے کیے گئے، مزارات پر دھماکے کر کے اور ان پر بلڈوزر چلا کر ان کو شہید کیا گیا۔ اگر آپ اپنے گھر پر لکھ لیں یا رسول اللہ کو آپ کو شہید کر دیا جائے گا اس بنیاد پر کہ تم نے یا رسول اللہ لکھا تھا۔ میلاد کے ریلیوں پر حملے ہوتے، کئی لوگ شہید ہوتے، کئی زخمی ہوتے، مساجد پر حملے ہوتے، مدارس پر حملے ہوتے۔ اسی طرح اوقاف کے اندر اہل سنت کے مساجد کو بالکل اسے اوقاف سے نکال کر باہر کر دیا اور مزارات کو انہوں نے اوقاف میں لے لیا، چونکہ مزارات میں پیسہ آتا ہے، اہل سنت کا ہی پیسہ آتا ہے، سنت کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اب اوقاف میں مزارات کو لیتے گئے اور ان پر جو بد مذہب لوگ تھے ان کو بٹھایا۔ اب اہل سنت کا نام بدنام ہے، گول بج رہے ہیں، مال گانے بج رہے ہیں، خواتین کا نام ہو رہا ہے، معاذ اللہ چرس بک رہا ہے، شراب بک رہا ہے اور بدنام اہل سنت ہے۔ حالانکہ یہ اس وقت اوقاف کے لوگوں نے اور دہشت گردوں نے، غنڈوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے کہ مزارات پر خرافات کرنے کے لیے ان کو تشکیل دی گئی۔ ایسے بد مذہب لوگوں کو لایا گیا جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف، ان کو مزارات پر دکھایا گیا کہ اس طرح کے معاملات ہو کہ جس سے اہل سنت پر کیچڑ اچھلے اور اہل سنت کی جو سیدھی سادھی عوام ہے وہ بولے وہ اپنا وہ عقیدہ یہ نہیں۔ یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تو بڑا غیر شرعی عمل ہے۔ گناہ کبیرہ میں جو ہے گناہ کبیرہ سے عام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح عوام اہل سنت کو بہتانے کی کوشش کی۔ اسی طرح
جو تعلیمی نظام تھا، تعلیمی نظام کے اندر باقاعدہ اسلام کے خلاف اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف کتابیں لکھی گئی، حکومت کی سطح پر جو ٹیکس بورڈ آتا ہے، جو بورڈ ہوتا ہے، جس کا ہمارا بلوچستان بورڈ ہے، پنجاب بورڈ ہے، کے پی کی بورڈ ہے، اس طرح ان بورڈ کے اندر اہل سنت کے عقیدے کے خلاف بچوں کو پڑھایا جائے، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اہل سنت کے خلاف اور شاعر اسلام کے خلاف، ان ہمارے عقیدے کے خلاف لکھا گیا، بچوں کی ذہن صافی ہوئی۔ پھر یہ معاملات چلتے گئے، ایک جدید دور آیا، آج یہ اور آپ جدید دور میں ففتھ جنریشن بعد یہ دنیا کی 23 ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے اس دور میں۔ اب اس دور میں اہل سنت کو نقصان دینے کے لیے، اہل سنت کو ٹکڑے کرنے کے لیے، اہل سنت کے اتحاد کے سیاست کو بٹیرنے کے لیے، اہل سنت کے اندر سے چنیدہ لوگوں کو نکال کر اہل سنت کے عقیدے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین باقی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم جناب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری ہیں، اور پھر اللہ نے اسلام معاملات کے سارے، اور پھر ہم آتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی جانب، جو کہ اہل سنت کے عقیدے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور ان دونوں کی تعظیم کی وجہ ہے نسبت رسول، کہ ہم صحابہ سے اگر محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے اگر محبت کرتے ہیں، ان کا تعظیم کرتے ہیں، تو یہ سرکار علیہ السلام کی نسبت کی وجہ ہے کہ ان کی نسبت سرکار علیہ السلام سے ہے، کہ ایک طرف سرکار سے نسبت ہے تو وہ صحابہ ہیں، اور دوسری طرف اہل البیت سرکار علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں، آپ کے خاندان سے ہیں، تو ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ امام اس کو محبت فرمائے اپنے رسالت اشاعرہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا میرا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اہل سنت کو صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نیا شعبہ ڈالا گیا کہ جناب صحابہ کے اندر کے جو اختلافات تھے، جو ان کے اپنے ذاتی معاملات تھے، انہی میں اہل سنت کو الجھایا ہے۔ یا عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آج سے غور سے سنیں، آج کے بعد بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر طرف ایک نام یہاں سنی بیٹھ کر وہ عقیدہ سنت کو مسخ کرنا، اور کوئی اہل بیت کی آدمی صحابہ کی شان میں بکواس کر رہا ہے، اور کوئی صحابہ کرام کی شان کی آدمی اہل بیت کی شان میں بکواس کر رہا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت و اصحاب دونوں ہمارے شہر کے تاج ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہی عقیدہ بیان کیا ہے، اور ہمارے عقیدے کا جو محور و مرکز ہے وہ امام مسلم محمد، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بکواس کی جاتی ہے، بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ، بالکل دیدہ دلیری کے ساتھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے کہا تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم سرکار کے صحابہ کے ساتھ بکواس کرو، تمہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے، یا کسی خنزیر کو اس بات کی اجازت ہو کہ اہل بیت کی شان میں بکواس کرے، تم ان کے شان بیان کرو، ان کی عظمتیں بیان کرو، ان کی رفعتیں بیان کرو، ان کی بلندیاں بیان کرو، تمہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف بکواس کرو۔ ابھی عقیدہ شیعوں والے ہی نہیں ہے، شیعہ کہتا ہے کہ بھائی چند صحابہ کرام ہیں جن سے ہمیں اسی لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت ہے، ان سے ان کے خلاف ہے، کیونکہ مولا علی سے ان کی کچھ جنگیں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ سے مولا علی کی جنگیں ہوئی
اور پھر ان سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا ہے، اور جس سے امام حسن نے صلح کیا ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور جس یزید سے امام حسین نے جنگ کی ہے اسے ہماری صلح نہیں، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ نواز رسول نہیں ہے؟ اگر ان چیزوں کو تم تسلیم کرتے ہو تو پھر ان کا کیا ہوا فیصلہ کیا تم تسلیم کرنا پڑے گا، کہ انہوں نے جو صلح کی ہے اور بشارت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق کی، کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا جو نواسا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کریں۔ تو مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی لڑائی ہے، ہماری اس سے ہوئی، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس اوقات میں نہیں ہیں، ہم اس اوقات میں نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان جا کر کسی اختلاف کو، کسی معاملے پر اس کو ڈسکس کریں، اس پر بات کریں، بلکہ ہم بات وہی کریں گے جو ہمارے علماء نے ہمیں کہا، جو ہمارے عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور صحابہ سے بھی محبت کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کسی بھی سنی عالم سے جو صحیح العقیدہ سنی عالم ہو، آپ جا کے اس سے پوچھیں کہ قبلہ آپ ہمیں ہمارے عقیدے کے بارے میں بتائیں کہ صحابہ اور بیت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی صحیح اور بہترین رہنمائی کریں۔ بالخصوص مناظر اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی غلام محمد دامت ذیل مجدہ، آپ ان کے ہاں بیٹھیں اور اسی عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، خدا را علماء کے پاس جائیں، ان سے سوال کریں، ان سے اپنے عقائد کے حوالے سے پوچھیں، اپنے دیگر دینی معاملات کے حوالے سے پوچھیں، اپنے دنیاوی معاملات کے حوالے سے پوچھیں کہ ہم اپنی زندگی دین کے مطابق کیسے گزاریں، ہم صحابہ والے بیت سے کس انداز میں محبت کریں، ہم کیسے محبت کریں کہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان کو محفوظ ہے۔ تو یہ ان معاملات میں چھوٹے معاملات ہیں لیکن اساس معاملات ہیں۔ اس دور کو خصوصیت کے ساتھ رافضیت عام، رافضیت وہ عام ہو چکی ہے ہر جگہ، صحابہ کے شان میں تو کئی معاذ اللہ اہل بیت کے شان میں وہ بکواسات کی جا رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہ گاڑیاں بکی جا رہی ہیں۔ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں، ہم صحابہ سے بھی محبت کریں، ہم صحابہ کو بھی دامن سے پکڑے ہوئے ہیں اور اہل بیت کو بھی دامن سے پکڑے ہوئے، دونوں سے واپس ہیں۔ اور انشاءاللہ حشر میں، قبر میں، بروز محشر انشاءاللہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی صحابہ اہل بیت ہے۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے آپ تھوڑا سا محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ اگر کہیں کسی کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ صحابہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گفتگو کرتی ہے نازیبا، یا اہل بیت کے شان میں کسی قسم کا کوئی نازیبا گفتگو ہوتا ہے، تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر چلیں۔ ہم اسی کو سنیں گے، اسی کی بات مانیں گے جو صحابہ کا بھی شان بیان کرے اور اہل بیت کا بھی شان بیان کرے، کسی کی کمی کوتاہی ہم نہیں سن سکتے۔ اگر کوئی ہمارے والد کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ ایمان کے ساتھ بتائیں کہ ہم اس محفل میں بیٹھے، ہم یہ کہہ کر اٹھ جائیں گے کہ آپ میرے والد کے خلاف بات کریں، اور یہ میری زمین کو اور میری غیرت کو گوانا نہیں کہ یہاں بیٹھا۔ تو ان صحابہ پر اور اہل بیت پر ہمارے والدین بھی قربان ہیں، ان کی شان میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو ان کی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بس ہمارا عقیدہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ السلام کا ہے کہ اہل سنت کا ہے میرا باپ اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ کی، کہ سرکار علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، اور سرکار علیہ السلام کے جو ہے وہ کشتی کی مانند ہے۔ جب آپ کشتی میں بیٹھیں گے سمندر کے سفر میں، کشتی میں تو بیٹھ گئے، راستہ جانے کے لیے آپ کو ستارے دیکھنے پڑیں، تو ستاروں کو دیکھ کر پھر اسی سمت سے ہوتے ہوئے آپ اپنے منزل مقصود کی طرف جائیں۔ تو ہمارے جب اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے باحفاظت،
تو پھر صحابہ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ والے بیت دونوں سے محبت کرنا ہوگا، دونوں کی عظمتیں، رفعتیں اور ان کی برکتیں کا شان بیان کرنا ہوگا۔ ہماری یہ طاقت نہیں، یہ ضرورت بھی اور اس حیثیت اور اوقات کے ہم نہیں ہیں کہ ہم صحابہ یا اہل بیت کی شان میں معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی ڈھونڈے۔ اللہ رب العالمین آج کے اس بابرکت رات کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، اہل سنت کے عقیدے کو محفوظ رکھے، دشمنان اسلام اور دشمنان اہل سنت کو رب کریم نیست و نابود فرمائے۔ رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کو حقیقی آزادی عطا فرمائے اور ہم تمام کو اپنے علماء سے اور اپنے مساجد سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ میں دعوت خطاب دوں گا مناظر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، امام خطیب مرکزی جامع مسجد روحانی حضرت علامہ و مولانا مفتی قبلہ غلام محمد نقشبندی تعالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔